قادر مندوخیل صاحب، میں آؤں گا اس دورے پہ بھی جو آج وزیراعظم صاحب نے سندھ کا کیا اور اتحادیوں کے مابین جو معاملات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن فوجی عدالتوں کا معاملہ آج سارا دن میڈیا میں بھی رپورٹ ہوتا رہا، سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوئی۔ اس سارے معاملے پہ فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہو رہے ہیں سیولینز کے، اس پہ ایز اے جماعت، بحیثیت جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ایز اے جماعت تو میں ترجمان نہیں ہوں، ایک ادنا سا رکن ہوں، لیکن صرف اتنا آپ کو کہوں گا کہ یقیناً پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کا یا سویلین ٹرائل کے خلاف ہے، لیکن تھوڑا سا اگر میں پھر 9 مئی کے حوالے سے میں اگر دیکھ لوں تو اگر سویلین کوئی سیاسی پارٹی ان کو ورغلا کے، ان کو اشتعال میں لا کے اور کور کمانڈر ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ اور کور کمانڈر کی وردی کو جس طرح لے کے وہ باہر آئے اور توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ، تو پھر اس کا ٹرائل کہاں پہ ہوگا؟ تو یقیناً ایک ہمارے پاس ایک اور عدالت ہے جس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کہتے ہیں، ایک ریگولر کورٹ ہے، اس میں تو نہیں چل سکیں گے، لیکن اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑا ہمدردی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ جوان بیٹھا ہے ان کا، اور جس دنوں میں یہ ٹاک شو میں آتا تھے اور یہی بیٹھا بڑا بڑھ چڑھ کر پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے تھے اور پی ٹی آئی والے واہ واہ کہہ رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتا دیں، کئی ٹاک شو میں کسی بھی پی ٹی آئی کے رہنما نے یا ایون 2.5 مہینے سے اسمبلی چل رہی ہے، کسی نے آواز اٹھائی اس نوجوان کے لیے، کسی نے بات کی ہے اس کے لیے؟ میرے خیال میں کل اسمبلی میں ذکر کیا ہے، کل ان کے ایم این ایز نے ذکر کیا تھا اسمبلی میں، گزشتہ روز شاید ان کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا چلو، اگر کیا میرے نظر سے تو نہیں گزر رہی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بھی تو حل ہونا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی والے آواز اٹھا رہے صرف ایک شخصیت کے لیے، ٹھیک ہے ان کا پارٹی کا سربراہ ہے، مگر باقی بھی جو تو لوگ ہیں، وہ خواتین بھی تو جیل میں ہیں، عالیہ اور نہیں، بالکل دیکھیں، سیاست کے اوپر ضرور تنقید ہو سکتی ہے۔ ایون حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے خیال میں سب سے بڑے ناقد ہیں عمران خان کی سیاست کے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے۔ میں ایز اے پرنسپل آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوبیسلی جس طرح کے واقعات ہوئے اس میں پھر بنتا ہے کہ ریاست نے اپنی رٹ بھی قائم کرنی ہے اور پھر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلنے چاہیے، مجھے یہ سمجھ آئی آپ کے جواب سے، یہ درست ہے بات؟ جی بالکل، میں نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ اگر یقیناً سویلین کا فوجی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی کبھی اس کی حمایت نہیں کریں گی، مگر اگر فوجی تنصیبات پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ جلاؤ گراؤ کے اس طرح واقعات ہو اور وردی اچھال کے باہر آ جائے، تو ایسی پھر کہاں چلے گا؟ مجھے خود ایز اے وکیل سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اور اچھی بات ہے، پچھلے ہفتے یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جہاں کور کمانڈر ہاؤس پشاور جلانے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکن وہاں جمع تھے، اور ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا، عید سے ایک ہفتہ پہلے وہاں وزیر اعلیٰ بمائے کابینہ وہاں گئے، بریفنگ لی، ہدایت لی، اچھی بات ہے۔ اب پی ٹی آئی والے یا شعیب شاہین صاحب کہیں گے سیکورٹی کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو آئی جی کے ساتھ ہو، سیکورٹی کا مسئلہ ہو تو آپ کی دوسرے فورسز کے ساتھ ہو، تو آپ کی کابینہ کا کیا کام تھا وہاں پہ؟ تو ٹھیک ہے، اگر یہ واپس گیٹ نمبر 4 کی طرف وہ راغب ہو گئے تو اچھی بات ہے۔ اور ان کی جو ترجمان ہے وہ انہوں نے تو کلیئر کٹ کہا ہے کسی چینل میں کہ بھئی ہمیں سیاسی لوگوں سے کچھ نہیں ملے گا، ہمیں تو ملے گا انہی فوجیوں سے ملے گا، انہی اسٹیبلشمنٹ سے ملے گا۔ تو اب یہ خود مارداڑ بھی کرتے ہیں، خود رجوع بھی کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی بیچ میں کیا کرے گی؟